عبداللہ ابن ابی، جو لوگ حضور کی ختم نبوت کو چھوڑ کر، ناموس رسالت کو چھوڑ کر اور مرزائیوں کے یاروں سے پیار کرتے ہیں نا، ان کو میں ایک حدیث سنانے لگا ہوں، شاید ان کو سمجھ میں آ جائے۔ کیوں جی؟ عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین ہے۔ جب اس کے موت کا وقت قریب آیا نا، تو عبداللہ ابن ابی کے جو بیٹے ہیں ان کا نام بھی عبداللہ ہے، وہ مخلص مسلمان تھے۔ انہوں نے کہا کہ حضور میرے باپ مرنے کے قریب ہے، آپ ہمارے گھر تشریف لے چلے۔ میرے آقا عبداللہ ابن ابی کے گھر تشریف لے گئے۔ جب میرے آقا نے دیکھا نا اس کا وقت آخری ہے، تو حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا قد کنت انہاک عن حب یہودا، فرمایا آج جو تو منافقت پر مر رہا ہے، تو میں نے تجھے منع نہیں کیا تھا کہ یہودیوں سے پیار نہ کیا کر؟ تو فرمایا یہودیوں کا پیار تجھے منافقت تک لے گیا ہے، تو یہودیوں کا پیار بندے کو منافقت تک لے جائے تو ختم نبوت کے ڈاکوؤں سے پیار بندے کو کہاں لے جائے گا؟ ہمارا کام صرف اذان دینا ہے۔ ہاں جی، ہمارا کام صرف اذان دینا ہے۔ یہ میرے آقا کی اپنی زبان اقدس سے وہ مرنے لگا تھا، اس وقت میرے آقا نے فرمایا میں نے تجھے نہیں روکتا تھا کہ یہودیوں سے پیار نہ کیا کر؟ دو دل تو رب نے سینے میں رکھے نہیں ہے نا، یہی تو میں روتا ہوں نا کہ دو دل تو رکھے نہیں ہیں، کہ ایک ووٹ کے لیے پیار ہو، دوسرا نماز کے لیے پیار ہو، ایک دل میں حضور کی محبت ہو، دوسری دل میں سیاسیوں کی محبت ہو۔ دو دل تو رب نے رکھے نہیں، دل تو ہے ایک ہی، اس میں محبت ایک ہی رہ سکتی ہے۔ ہاں بالکل، حضور نے فرمایا کہ آج تو بتا تیری منافقت تجھے کہاں لے گئی۔ اور پھر یہ نہیں ہے کہ کوئی ایسا سمجھا کہ میں جا کے حج کراؤں گا تو عمرے کراؤں گا۔ حضور نے اس کو 2 قمیضیں دی ہیں کفن میں، 2 قمیضیں۔ کیوں جی؟ حضرت عبداللہ جو تھے نا، عبداللہ ابن ابی کے بیٹے، انہوں نے کہا جی میرے باپ کی وصیت ہے کہ آپ اپنی مبارک قمیض بھی کفن میں دیں، تو حضور نے قمیض دے دی۔ پھر انہوں نے کہا جی آپ قبرستان میں بھی تشریف لائیں، پھر حضور وہاں بھی تشریف لے گئے، اور پھر دوسری قمیض حضور نے دی۔ حضور نے 2 کرتے دیے اسے کفن میں، لیکن حضور کے 2 کرتے کفن پہننے کے باوجود وہ جنتی نہ بن سکا۔ فرمایا میرے حبیب ہم نے آپ کی کرتے میں وہ سارے کمال رکھے ہیں، لیکن یہ آپ کا دشمن تھا، ہم نے وہ سارے آپ کے کرتے سے کمالات جو ہے اس کو فائدہ نہیں پہنچے گا۔ یہ مت کوئی سمجھے کہ وہ درود شریف پڑھنے کے بعد حضور کو راضی کر لے گا، منکرین ختم نبوت کے ساتھ کھڑے ہو کر، ہاں جی، اور وہ باتیں بھی کرتا رہے کہ یہ مولوی کیا کر رہے ہیں۔ ہاں پتہ چل جائیں گے تجھے کہ تو جس کی محبت میں، تو اپنی گاڑی کی محبت میں بولا نا ہمارے دھرنے پر، تیری گاڑی بند ہو گئی۔ ہاں تو ہمارے خلاف اس لیے بولتا رہا کہ تیری دکان نہیں کھلی، تو ہمارے خلاف اس لیے بولتا رہا کہ تو جناب گھر لیٹ پہنچا، اور تجھے یہ نہ پتہ چل سکا کہ یہ مولانا حضرات کیوں بیٹھے ہیں۔ کیوں جی؟ یہ مت سمجھا کر کہ تو گھر آ کر 100 بار درود پڑے گا تو رسول اللہ ختم نبوت کے اتنے بڑے کاز پر تجھے معاف کر دیں گے، تجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ تو اتنا سیاڑا ہے کہ 2 نمبر مال تو بیچنا، تو بڑا سیاڑا ہے، تینوں پتہ ہے دکان تو سودا کتھوں چنگا لبدا ہے، چھولے کتھوں لبے چنگے لبدے ہیں، تے تینوں اجے تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ مسئلہ ختم نبوت کیا ہے۔ تو 1 روپے کا خسارہ برداشت نہیں کرتا دکان پر بیٹھ کر، اور ختم نبوت پر اتنا ڈاکہ تو نے برداشت کر لیا، تیرا چہرہ بھی نہ بدلا، تجھے غصہ بھی نہ آیا۔ ہاں یہ بات ہم اس لیے کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ لاہور کے روڈ بند ہو گئے۔ یہ تو تجھے پتہ چلا لاہور میں روڈ بند ہو گئے، لیکن تجھے یہ نہ پتہ چلا کہ اسمبلی کے اندر حضور کی ختم نبوت پر ڈاکہ پڑا ہے۔ ہمارا اتنا ہی کام ہے، اس سے آگے بات ہم نہیں کرتے، آگے بڑی ساری باتیں ہیں۔ آگے جو حضور نے فرمایا، کیا فرمایا جی؟ فَإِنَّهُ لَا يُقْدَرُ عَلَىٰ مَنْ عِنْدَهُ إِلَّا بِطَاعَتِهِ، فرمایا اللہ کے پاس جو کچھ ہے نا، اللہ اسی بندے کو دیتا ہے جو اس کی اطاعت کرے۔ اور میرے آقا نے فرمایا جو چیزیں بندے کو اللہ تک پہنچاتی ہیں میں نے ساری اپنی امت کو بتا دی ہیں، اور جو چیزیں بندے کو جہنم تک لے جاتی ہیں فرمایا میں نے ساری اپنے امت کو بتا دی ہیں۔